ملک میں دہشت گردی کی بھرپور نئی لہر دستک دے چکی ہے. خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو یہاں پر پے لوڈ گرا کر چلے گئے تھے. تو پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ صرف بیٹھ کر مار کھانا یہ کون سی حکمت عملی؟ کیا ہمارے پاس یہ آپشنز نہیں ہیں جو انڈیا نے استعمال کیے تھے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کر کے؟ اور وہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہندوستان وہ کر رہا ہوگا بھائی، پر یہ جو ہے یہ کرم ایجنسی پہ جو اٹیک وہ ہندوستان نے کرایا ہے. یہ کون آیا ہے وہاں سے؟ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. یہ آپ بھول جائیں کہ جی امریکہ کرا رہا ہے، ہندوستان کرا رہا ہے، وہ کروائیں گے. اچھا اگر آپ ہندوستان کی جگہ پہ ہوتے تو آپ نے بھی یہی کام کرنا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامکس یہی ہے. نمسکار دوستو، اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ بھائی انڈیا اگر ایسا کر سکتا ہے، مطلب یہ سرجیکل سٹرائک ہو یا پھر ایئر سٹرائک ہو یا پھر جو بھی ہو، پاکستان میں کئی سارے اینٹی انڈیا یا پھر اینٹی ہندو لوگ ہیں، جب ان کو مروانے کی بات ہو رہی ہو تو انڈیا جب ساری چیز ایسا کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اب بھائی صاحب کو کون بتائے کہ سب سے پہلے آپ کو سامنے والے کنٹری کے لیول میں ہونا پڑے گا، یا پھر کہے کہ آپ کے ریلیشنز دنیا کے ساتھ اتنے مضبوط ہونے چاہیے، تب جا کر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. ان میں سے کوئی بھی چیز آپ کی فیور میں نہیں جاتی. اور مان لیجئے کہ اگر یہاں پر انڈیا اٹیک کر کے چلا گیا، آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن مان لیجئے کہ پاکستان نے یہاں پر اٹیک کرنے کی ٹرائی کی، تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ فل فلیج وار نہ ہو. اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر اب تو ایسا کہا جاتا ہے کہ 15-20 سال 25 سال پاکستان پیچھے جا چکا ہے انڈیا سے. لیکن اگر مان لیجئے فل فلیج وار ہوتی ہے، اور اس میں نو ڈاؤٹ انڈیا کا بھی نقصان ہوگا، انڈیا کی بھی اکنامی تھوڑی سلو پڑے گی، جی ڈی پی سلو ہوگا، لیکن اس کا فائنل سولوشن آ جائے گا پاکستان کا. اور اگر آپ ایسا چاہتے ہو کہ فائنل سولوشن آ جائے جس میں بلوچستان ایک الگ دیش بن جائے، پی او کے انڈیا کے پاس آ جائے، سندھو دیش ایک الگ بن جائے، آج کا پنجاب ہے پاکستان کا وہ پاکستان بنا رہے، تو آپ ایسے ٹرائی کر سکتے ہو. اسی کے ساتھ یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں. میں دہشت گردی کی بھرپور نئی لہر دستک دے چکی ہے. خاص طور پر سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ملک دشمن بیرون ملک سے آ رہے ہیں، سرحدی چوکیوں پر حملے کر رہے ہیں. یہ پاکستان کو آگے بڑھ کر کارروائیاں کرنا ہوں گی. اگر ہم جانتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اگر دہشت گردی کا سانپ افغانستان میں پل رہا ہے تو پاکستان وہاں جا کر اس سانپ کا سر کیوں نہیں کچل رہا؟ اور عالمی دنیا اس کی مثالیں موجود ہے عالمی دنیا میں پاکستان کی سرزمین پر کی ہے کہ بھارت نے صرف شبہ ہونے پر ہی پاکستانی سرزمین میں اپنے طیارے بھیجے تھے جو یہاں پر پے لوڈ گرا کر چلے گئے تھے. امریکہ صرف اس خدشے کے تحت کئی ممالک پر چڑھ دوڑا ہے کہ یہاں سے امریکہ کے خلاف کوئی منصوبہ بندی ہو سکتی ہے. اگر یہ ممالک اپنی سلامتی کے نام پر دوسرے ملکوں میں حملے کر سکتے ہیں جہاں سے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے، تو پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ صرف بیٹھ کر مار کھانا یہ کون سی حکمت عملی؟ آج بھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سی آئی اے بھی شریک ہے، موساد ہے، یہ بھی بھارت ہے، اور کسی حد تک بعض ایلیمنٹس ایران میں بھی ہیں جو کہ یہ مدد کر رہے ہیں. وہ کہ ہمارے پاس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ حکومت کی مرضی اس میں شامل ہے یا نہیں، لیکن بعض ایلیمنٹس وہاں پہ موجود ہیں جو ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیے کہ گلف اسٹیٹس وغیرہ بھی ہیں جو کہ اس میں مدد کر رہے ہیں. تو یہ ایک انٹرنیشنل سازش ہے. اچھا، اور وہ جو ہم بات بات پہ کہتے ہیں ہندوستان وہ کر رہا ہوگا بھائی، پر یہ جو ہے یہ کرم ایجنسی پہ جو اٹیک وہ ہندوستان نے کرایا ہے. یہ کون آیا ہے وہاں سے؟ تو ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. ہمارا ٹینشن افغانستان سے رہے گا کیونکہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی سوچ، ان کا فلسفہ ایک ہے. خطرے کی بات یہ ہے کہ ٹی ٹی پی والے کہتے ہیں کہ جو فاٹا کے سابقہ علاقے ہیں جو اب اضلاع بن کے خیبر پختونخوا میں ضم ہو گئے ہیں، وہ آزاد ہونے چاہیے، ان کی علیحدہ حیثیت ہونی چاہیے. تو کیا انہیں سپورٹ حاصل ہے افغان طالبان کی؟ نہیں تو وہ جو ہے کیسے آ رہے ہیں وہاں پہ؟ مفروضہ تو یہی ہوگا اگر وہاں سے آ رہے ہیں، وہ روک تو نہیں رہے کہ پاکستان کو کون سے خطرات لاحق ہیں، اندرونی، معاشی، اور پھر یہ سیکیورٹی صورتحال. کون سا ہمارا بارڈر سیف ہے؟ ایران سے لے کے افغانستان، افغانستان سے لے کے ہندوستان تک پورا کا پورا جو تین جو ہمارے بارڈرز ہیں، سارے خطرات وہاں پہ منڈلا رہے ہیں. ہمیں بہت بڑا ایک داغ لگ چکا ہوا ہے. پاکستان 2 ٹکڑے ہوا تھا، اسی طرح کی صورتحال تھی. لہذا ہمیں تاریخ سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور وقت پہ کیے ہوئے اقدامات ہی نتیجہ خیز ہوتے ہیں.
لیکن اگر اس سٹیج کے اوپر افغانستان میں طالبان کو بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا یا ہم نے کوئی ملٹری ایکشن کیا تو وہ مزید ڈیسٹیبلائز ہوگا. اگر طالبان کی حکومت کمزور پڑتی ہے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے. جنرل صاحب اب چلے ہم یہ مان لیتے ہیں افغانستان اب اتنا ملوث نہیں ہے اس میں کیونکہ رجیم چینج ہو چکی ہے. ایران سے ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا ہمارے پاس یہ آپشنز نہیں ہیں جو انڈیا نے استعمال کیے تھے پاکستان کے خلاف سرجیکل سٹرائک کر کے، جو ترکی کرتا ہے کردوں کے خلاف سرجیکل سٹرائک کر کے؟ دیکھیں یہاں پہ ایرانین انٹیلیجنس کے کچھ لوگ ڈیفینیٹلی لگتا ہے کہ انوالوڈ ہیں، بجائے پبلک میں ریزالو کرنے کے یہ بیہائنڈ دی سین ریزالو کی جائیں، آتے رہے ہمارے. لیکن سر یہ اسی برادر ملک نے ہمیں یہ دھمکی دی تھی کہ اگر آپ کی طرف سے کوئی کارروائی ہوئی دوبارہ کسی دہشت گرد نے ایران میں کارروائی کی تو ہم خود ہٹ کریں گے وہاں پر آ کے. یہ اس برادر ملک نے کہا تھا اور اس کو یہ بھی ہمیں بتانا ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی آپ کے برادر ملک ہیں، ہمارا بھی خیال رکھیں. انڈیا کے تعلقات ان سے بہت بہتر ہیں. انڈیا کے پاس چاہ بہار ہے، وہاں پہ وہ سارا ان کا نیٹ ورک انڈیا کا کام کر رہا ہے. ایرانیوں نے کبھی روکا نہیں. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ انڈیا کے جتنے اچھے تعلقات، قریبی تعلقات ان کے ساتھ ہیں اسرائیل کے ساتھ، وہ ایران کے اوپر جاسوسی کرتے رہے، ایرانی انفارمیشن ان کو دیتے رہے. لیکن اس کے باوجود ایران جو ہے وہ چپکا ہوا ہے ان سے، اور وہ میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ان کو کیوں نہیں یہ چیزیں سمجھ آئیں. لیکن اہم سوال تو یہ ہے کہ ان عناصر کی ڈوریں کن ہاتھوں میں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا ہم اپنے دشمن سے واقف ہیں، اور ان واقعات کی ٹائمنگ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف وزیر اعظم چین کے دورے پر گئے اور وہاں دعوت دے کر آئے کہ آئیں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، دوسری طرف یہ عناصر ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ڈوریں کسی کے بھی ہاتھ میں ہوں، جب تک آپ مقابلہ خود نہیں کریں گے یہ امید کیوں رکھتے ہیں؟ اگر اس تھیوری پہ چلا جائے کہ ڈوریں کسی کے ہاتھ میں ہیں تو پھر آپ یا تو ان ڈوروں کو کاٹیں یا پھر آپ مقابلہ کریں. اگر آپ نے اس کو ڈیل کرنا ہے یا تو آپ انٹرنیشنل ڈپلومیسی سے کریں جو پاکستان نہیں کر سکتا. اس کی وجوہات ہیں پاکستان کی ڈپلومیسی پہ کنسٹرینٹ کیا ہیں، جو آپ جس کی اکانومی اپنے پاؤں پہ نہ کھڑی ہو وہ دوسری قوموں کا سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اس کا دوسرا حل پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ہے کہ وہ اس سچویشن کو ڈائریکٹلی ایڈریس کریں. یہ آپ بھول جائیں کہ جی امریکہ کرا رہا ہے، ہندوستان کرا رہا ہے، وہ کروائیں گے. اچھا اگر آپ ہندوستان کی جگہ پہ ہوتے تو آپ نے بھی یہی کام کرنا تھا، کیونکہ انٹرنیشنل پالیٹکس کا ڈائنامکس یہی ہے. ایک غیر مستحکم افغانستان وہ کس کے حق میں جاتا ہے؟ وہ ظاہر ہے وہ ہمارے خلاف جاتا ہے اور حق میں جاتا ہے، امریکنز کے جاتا ہے، انڈینز کے جاتا ہے، جو کہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر امن ہو، پاکستان کے اندر سی پیک آگے جو بڑھے، پاکستان کے اندر جو BRI کا پروجیکٹ ہے وہ آگے چلے، پاکستان کے اندر ترقی ہو. ظاہر ہے پاکستان کے اندر اگر اس طرح کے حالات خراب ہوں گے تو چائنا کے اندر جو حالات، چائنا کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ افیکٹ ہوگی.